آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، میں کامران بول رہا ہوں ممبئی سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مصلی جماعت میں لیٹ آیا ہو اور امام کا سورہ فاتحہ ختم ہو گیا ہو اور مقتدی کا نہ ہوا ہو، جماعت میں شامل ہو اور امام آمین بولے تو مقتدی کا آدھا سورہ فاتحہ ختم ہو گیا، آدھا بچا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد آمین بولے، یا امام کے آمین بولنے کے بعد آمین بولے پھر اپنا سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرے؟ یہ کامران بھائی ہیں، ممبئی سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لیٹ سے جماعت میں شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے گا تاخیر سے، مقتدی ہے تو سورہ فاتحہ لیٹ سے پڑھنا شروع کرے گا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایک دو آیت پڑھے گا، تب تک امام کی اگر سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے تو امام والضالین کہیں گے اور آمین کہیں گے۔ تو اب ہم جو اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، تو اب ہم رک کے امام کی آمین کے ساتھ آمین کہیں گے یا ہم خاموش رہیں گے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں جو دو طرح کی حدیثیں ہیں، دونوں حدیثوں پہ آپ کو عمل کر رہا ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تمہیں آمین کہنا ہے۔ تو اگر ہم مقتدی ہیں، جب امام آمین کہے گا تب ہم کو آمین کہنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کو آمین کہنا ہے، چاہے ہماری سورہ فاتحہ ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہے یا امام کے بعد ہم کو پڑھنا ہے یا ہم 20 تک پڑھ رکھے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام کی آمین اگر ہم کو سنائی دے رہی ہے تو اسی وقت ہم کو آمین کہنا ہے۔ تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس پہ عمل ہو گیا، یعنی امام جیسے آمین کہے گا ہم کسی بھی حالت میں ہوں ہمیں آمین کہنا ہے، اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اب جو دوسری حدیث ہے وہ یہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں سورہ فاتحہ والی، ان احادیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہم کو کب پڑھنا ہے، امام سے پہلے پڑھنا ہے یا امام کے ساتھ پڑھنا ہے یا امام کے بعد پڑھنا ہے۔ مطلق ہم کو یہ حکم ہے۔ دیکھیے، آمین کے بارے میں یہ حکم تھا کہ امام کے ساتھ بولنا ہے، تو اس کو ہم نے ویسے ہی عمل کیا، لیکن سورہ فاتحہ فرض ہے مقتدی پر پڑھنا، لیکن امام کے پیچھے کب پڑھے، امام سے پہلے پڑھے، امام کے ساتھ پڑھے، امام کے بعد پڑھے، ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے، ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ مقتدی کب سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس لیے جب اس کے لیے ممکن ہو تب وہ پڑھے، جب وہ پڑھ سکے صحیح ڈھنگ سے تب پڑھے، چاہے وہ امام سے پہلے پڑھے، چاہے امام کے بعد پڑھے، چاہے امام کے ساتھ پڑھے۔ اگر وہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ امام جب آمین کہے گا تب یہ بھی آمین کہے گا۔ اگر وہ امام سے پہلے پڑھتا ہے، اگر وہ امام سے پہلے پڑھتا ہے، پہلے ختم کر لیتا ہے، تو پہلے وہ آمین کہہ دے گا۔ یہاں پر بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ اگر امام سے پہلے کوئی سورہ فاتحہ ختم کر لیتا ہے تو وہ آمین نہیں کہے گا، وہ رکا رہے گا۔ اب جیسے امام بھی اس جگہ پہنچے گا تو وہاں پہ ساتھ میں آمین کہہ دے گا، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، اگر امام سے پہلے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر چکا تو آمین بھی بول دے، بعد میں جب امام آمین بولے گا والضالین پہ تو یہ بھی آمین بول دے گا۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ المجموع میں جلد 3 صفحہ 373 پر کہتے ہیں کہ قال البغوی فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الامام، کہ اگر کوئی ماموم مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے امام کے ساتھ، وفرغ منها قبل فراغی، اور امام کے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، فالاولی الا یؤمن حتی یؤمن الامام، تو بہتر یہ ہے کہ وہ آمین نہ کہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے رکا رہے، آمین نہ بولے، حتی یؤمن الامام، یہاں تک کہ امام آمین بول دے۔ وہذا الذی قالہ فیہ نظر، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا اس بات میں نظر ہے، یعنی یہ ٹھیک بات نہیں، والمختار، صحیح بات یہ ہے کہ انہ یؤمن لقراءۃ نفسہ، کہ خود جو اس نے پڑھا ہے، پڑھ رکھا ہے، سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر رکھا ہے، تو وہ آمین کہہ دے گا، اپنی قرأت کے حساب سے آمین کہہ دے گا۔ ثم یؤمن مرۃ اخری بتامین الامام، اور جب امام والضالین پر پہنچے گا، آمین کہے گا، تو امام کے ساتھ دوبارہ وہ آمین کہے گا، اپنی قرأت پر بھی آمین کہے گا، امام کی قرأت پر بھی آمین کہے گا۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قال السرخسی فی الاعمال وَإِذَا أَمَّنَ الْمَأْمُونُ بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ ثم قرأ الماموم الفاتحۃ، کہتے ہیں کہ امام سرخسی فرماتے ہیں الامالی میں کہ اگر مقتدی امام کے ساتھ آمین کہہ چکا ہے، یعنی مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے،
امام کی سورہ فاتحہ سنی اور امام کے ساتھ آمین بھی کہہ دیا. ثم قرأ الماموم الفاتحہ، پھر امام کی قرأت کے بعد یعنی امام کی قرأت فاتحہ کے بعد یہ مقتدی اپنی قرأت کر رہا ہے فاتحہ کی، یعنی سرن اپنا بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے. امن ثانیا لقراءۃ نفسہ، تو یہ دوبارہ آمین کہے گا، اپنی قرأت پر بھی دوبارہ آمین کہے گا. قال فلو فرغ من الفاتحة معا، کہتے ہیں کہ اگر امام اور مقتدی دونوں ایک ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوتے، یعنی امام جب والضالین پہ پہنچا تو مقتدی بھی والضالین پر اپنی قرأت کرتے ہوئے پہنچ گیا، تو کفاہ ان یؤمن مرۃ واحدہ، تو ایسی صورت میں کافی ہوگا کہ ایک ہی بار آمین کہہ دے، یعنی ایک ہی بار وہ آمین کہہ دے کافی ہوگا. لیکن اگر آگے پیچھے ہوا تو وہ اپنی قرأت پر بھی آمین کہے گا، امام کے ساتھ بھی آمین کہے گا. تو خلاصہ یہ کہ مقتدی کو دونوں حدیثوں پہ عمل کرنا ہے. جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جو دوسری حدیثیں ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے. اب چونکہ یہ جو دوسری حدیث ہے سورہ فاتحہ والی، اس کے بارے میں ایسی کوئی حد بندی نہیں کہ کب اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس لیے جب چاہے وہ پڑھے، چاہے امام سے پہلے پڑھے، چاہے امام کے بعد پڑھے، چاہے امام کے ساتھ پڑھے. اور اگر یہ صورت بنتی ہے کہ ابھی اس نے تھوڑا سا سورہ فاتحہ پڑھا ہے اور اسی دوران امام آمین کہہ رہا ہے تو وہ رک جائے گا اور امام کے ساتھ آمین کہے گا. امام کے ساتھ آمین کہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی قرأت کنٹینیو کرے گا.